اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام ٹی وی کے معزز دوستو، میری ماں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج جس انسان کو دیکھیں وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ روزانہ کتنی نہ جانے کالیں آتی ہیں، ہر ایک کی اپنی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کی اولاد کی پریشانی، کسی کی بیوی کی پریشانی، کسی کو کرائے کی پریشانی، بہت زیادہ پریشانیوں نے انسان کو گھیرے رکھا ہے۔ اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا معنی اور مطلب پہلے آپ سمجھ لیں۔ یا حی ہمیشہ زندہ رہنے والا، یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یہ تو آپ الفاظ سے سمجھ ہی گئے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور ہمیشہ سے زندہ ہے، اور ہمیشہ قائم بھی وہی اللہ کی ذات رہے گی۔ باقی کوئی چیز جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے اور نہیں نظر آ رہی، جو آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ ہے، وہ سب کی سب فنا ہونے والی ہے۔ یہ بتا دیا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ ہر چیز جب اللہ کی اس صفت کا اللہ کے سامنے اظہار کر کے بندہ آگے کہتا ہے برحمتک استغیث، یا اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ اب یہ معنی کتنا عظیم ہے۔ اللہ کا جو بابرکت نام ہے، یہ دو بابرکت نام لے کر اللہ سے مدد جب لے کر طلب کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی آتی، تو آپ اللہ سے یہی دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب یہ کتنی بڑی چیز ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی اپنے لیے دعا مانگیں گے، اللہ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے وہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور پیارے دوستو، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 41 دفعہ روزانہ پڑھنے سے اللہ مردہ دلوں کو زندہ فرما دیں گے، دلوں کو روشن اور منور کر کے نورانی بنا دیں گے۔ اور یاد رہیں کہ اس کے اول آخر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے تو اس سے اور زیادہ فائدے میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ مبارک وظیفہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی یہ عمل کریں تو آپ اپنے گناہوں کو ہرگز نہ دیکھیں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا معلوم ہماری یہ پریشانی ختم ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں اپنی اور بندے کی محبت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم ایک بیج اور ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، ما الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوائے جو یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں
کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتے ہیں، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہو؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، میں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، تم حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو، میں احسان کرتا ہوں اہلک بیوبدل غیری، پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں اور شکر تم کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، روزانہ تمہارے گناہ نوسط بن کر اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ہائے 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 ہائے، میرے رب کی قسم، روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اگر تو اجازت دے تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، تو ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو سمندر کو تو آنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، 10 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں، یہ زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کر ان کو اندر لے جاؤں، نشانی مٹا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا ہی کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھل مکھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا حق کہا ان کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ تو اجازت دے۔ اللہ کیا کہتے ہیں جس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ و ان کان عبدی فمنی الی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کی ہے، سمندر ہے، زمین ہے، تو فرشتوں پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کی ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو میرے دوستو سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو آگے اللہ پاک جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلکم فبلتہ ان اتانی نہارن قبلتہ من آدم من جودن و سمیت نفسی کریمہ۔ اللہ پاک جواب میں فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا۔ جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں اگر یہ توبہ کرے گا تو میری رحمت پھر بھی تیار ہے۔ عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا کوئی نہیں جاتا، ویل چیئر پر ہے، کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اب تم توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، تو آ تو صحیح۔ اس لیے میرے دوستو اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، وہ تو ہر وقت اپنے بندے کی رحمت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ہر وقت، بس آپ اس کے در آئے تو صحیح، اسے پکارے تو صحیح۔
انشاءاللہ وہ آپ کی پکار کو سنے گا اور آپ کے جو گناہ ہیں گناہوں کو معاف کر کے آپ کی جو دعا بھی ہے اللہ پاک اس کو ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی اور دکھ اور درد کو ختم فرما، آمین یا رب العالمین۔